أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اکنامکس تھرڈ سیمسٹر کورس ٹائٹل ہے ہمارے پاس پرنسپل آف مارکیٹنگ اور آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 6 جو کہ بک میں ہے وہ سٹارٹ کریں گے جس چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے پروڈکٹس کے بارے میں سروسز کے بارے میں اینڈ برانڈس کے بارے میں ٹھیک ہے اور اسی سے ہم کسٹمر کے لیے ایک ویلیو بنائیں گے ایک آفرنگ بنائیں گے جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی نیڈز کو سیٹسفائی کرے گا ٹھیک ہے نا اپنی نیڈز کو پورا کرے گا ٹھیک ہے ہم نے جو اس سے پہلے کسٹمر ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بنائی تھی جس میں ہم نے سیگمنٹیشن کے بارے میں پڑھا ٹارگٹ مارکیٹ کے بارے میں پڑھا اور پھر اس کے بعد ہم نے پوزیشننگ اینڈ ڈفرینسیشن کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ چیپٹر آتا ہے بلڈنگ کسٹمر ویلیو جس میں ہم کیا کرتے ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس بناتے ہیں سروسز بناتے ہیں اور ان کو ہم ایک برانڈ دیتے ہیں ایک نام دیتے ہیں اور وہ نام کیا ہوتا ہے سب سے ڈفرینٹ ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف نیکسٹ سلائیڈ پہ اچھا اس چیپٹر میں ہمارے پاس جو میجر ٹاپک ہے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے واٹ از پروڈکٹ اینڈ سروسز ڈیسیژن برانڈنگ اسٹریٹجی اینڈ بلڈنگ اسٹرانگ برانڈس اینڈ سروس مارکیٹنگ یہ 4 پوائنٹس جو ہیں میجر 4 پوائنٹس ہے جو کہ ہم اس چیپٹر میں 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے پروڈکٹ کیا ہوتا ہے پروڈکٹ اینڈ سروسز ڈیسیژن ہم کس طرح لیتے ہیں برانڈنگ اسٹریٹجی ہم کس طرح بناتے ہیں تاکہ ہمارا برانڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے سروس مارکیٹنگ ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف اور ان ٹاپکس کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں اچھا جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے واٹ از پروڈکٹ سب سے پہلے ہم نے پروڈکٹ کو کیا کرنا ہے ڈیفائن کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کسی ہم نے کہا تھا کہ پروڈکٹ سروسز اور ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹر آفر کرتے ہیں ایک ٹینجیبل چیز کے ساتھ جس کے ذریعے مارکیٹرز کیا کرتے ہیں ان کسٹمر کے نیڈز اینڈ وانٹس کو پورا کرتا ہے اچھا اب ہم پروڈکٹ کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں پروڈکٹ ڈیفائن کرتے ہیں کہ واٹ از پروڈکٹ اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پروڈکٹ از اینی تھنگ دیٹ کین بی آفرڈ in a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a need or want ٹھیک ہے نا تو اس میں لکھا گیا ہے کہ پروڈکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم آفر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کہاں پہ آفر کرتے ہیں مارکیٹ کے لیے ٹھیک ہے تاکہ ہم ان سے لوگوں کی کسٹمر کی اٹینشن گریب کر سکیں ان کو ایکوائر کر سکیں حاصل کر سکیں ٹھیک ہے نا اور اس کو استعمال میں لا سکیں یا کنزمپشن اس کی کر سکیں ٹھیک ہے نا جس سے کیا ہو جائے گا دیٹ مائٹ سیٹسفائی مینس کہ وہ سیٹسفائی کر لیں گے اپنی نیڈز اینڈ وانٹس کو ٹھیک ہے نا تو جب آپ کی کوئی نیڈز اینڈ وانٹس ہوتی ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ چیز جب آپ کو مارکیٹ میں آفر کی جاتی ہے اور اس سے آپ کی اٹینشن آپ کی جو آپ کا جو دھیان ہوتا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے اور آپ پھر اس کو حاصل کرتے ہو تاکہ آپ اس کو استعمال کر سکو یا کنزیوم کر سکو تاکہ آپ کی وہ نیڈز پوری ہو جائیں ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے دوسرا لکھا ہے کہ پروڈکٹس انکلوڈ مور دین جسٹ ٹینجیبل آبجیکٹ پروڈکٹ جو ہوتا ہے یہ صرف ٹینجیبل چیز نہیں ہوتی بلکہ اس سے زیادہ اس سے بڑھ کے یہ آپ کے پاس جو ہے ڈفرینٹ شکلوں میں کیا کرتے ہیں موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے کارز ہو گئے کمپیوٹرز ہو گئے ٹھیک ہے نا سیل فونز ہو گئے تو یہ صرف ایک ٹینجیبل چیز نہیں ہے بلکہ آپ اس سے ڈفرینٹ سروسز بھی لے سکتے ہیں ڈفرینٹ ایکسپیرینسز بھی آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہمارے پاس ہے براڈلی ہم ڈیفائن کرتے ہیں پروڈکٹ کو کہ پروڈکٹس آلسو انکلوڈ سروس ایونٹس پرسن پلیسز آرگنائزیشن آئیڈیاز اور مکس آف دیز ٹھیک ہے نا
جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے اسائنمنٹ دی تھی سب کو what to be marketed یا what is marketed، ٹھیک ہے نا، کہ ہم کون کون سی چیزیں مارکیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سروس جو ہے یہ بھی پروڈکٹ میں انکلوڈ ہوتا ہے. ایونٹس اگر کچھ ہو یا پرسن ہو یا کوئی جگہ ہو، پلیس ہو یا آرگنائزیشن کوئی ادارہ ہو یا کوئی ایک کانسیپٹ ہو، آئیڈیا ہو، یا ان سب کو ملا کے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک پروڈکٹ کی شکل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر پروڈکٹ کو ہم براڈلی کانسیپٹ میں لے کے جائیں، شارٹلی تو ہمارے پاس ایک اسپیسیفک چیز کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ ٹینجیبل ہو، جس سے ہم اپنی نیڈس اینڈ وانٹس کو پورا کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم پروڈکٹ کہتے ہیں. لیکن اگر ہم ایک براڈ انوائرمنٹ کی طرف جائیں، جنرلی ہم ڈسکس کریں، تو ہمارے پاس سروس، ایونٹ، پرسن، پلیس، آئیڈیاز، یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، پروڈکٹ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر ایک آرگنائزیشن ہے وہ اپنی امیج بنانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح اسکول ہے، تو اسکول کیا ہے، یہ ایک پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے نا، جہاں پہ آپ لوگ جاتے ہو اور تعلیم حاصل کرتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا لکھا ہوا ہے سروسز آر دی فارم آف پروڈکٹ دیٹ کنسسٹ آف ایکٹیویٹیز، benefits or satisfaction offered for sale that are essentially intangible and don't result in the ownership of anything such as banking. ٹھیک ہے نا. مطلب کیا ہوا کہ سروس بھی آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے، لیکن اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، بینیفٹس انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایکٹیویٹیز اینڈ بینیفٹ کیسے؟ جس طریقے سے اگر آپ بینک چاہتے ہیں تو بینک میں آپ کو سروسز ملتی ہیں. کون کون سی؟ آپ بل بھی پے کر سکتے ہو، منی بھی ٹرانسفر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. پے کرنا، منی ٹرانسفر کرنا، اس طریقے سے آپ لوگ اپنے پیسوں کو سیو کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. آپ پیسوں پہ پروفٹ بھی حاصل کر سکتے ہو. تو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اینڈ سیٹسفیکشن آپ کو دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ کو انٹینجیبل بھی کیا کی جاتی ہیں، بھیجی جاتی ہیں، سیل آؤٹ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور موسٹلی سروسز کا کوئی آنر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. پروڈکٹ کا تو آنر آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ نے لیپ ٹاپ یا جو آپ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں، اس میں دیکھیں تو آنر لکھا ہوا ہے ہوائے. اب یہ جب آپ کے پاس آ جائے تو آپ کے پاس اس کی رسید ہوگی، اور آپ کو کیا کیا جائے گا، آپ کہو گے کہ یہ موبائل میں نے لیا ہے، یہ دیکھو میرے ساتھ رسید ہے، میرے پاس موبائل موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور سروسز کی آنرشپ نہیں ہوتی. کیسے نہیں ہوتی؟ فار ایگزامپل، آپ جب نائی کے پاس جاتے ہو، بال کاٹتے ہو، اس کے بعد جب آپ واپس آتے ہو تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے اگر آپ کسی کالج جاتے ہو، تعلیم حاصل کرتے ہو، تو آپ جب گھر آتے ہو تو آپ کے پاس کالج کی اس کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ برگر لیتے ہو، برگر کھاتے ہو، آپ کے ہاتھ میں برگر ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو سروس پرووائڈ کر دی جاتی ہے، تو اس پہ کوئی نام یا کوئی لیبل نہیں لکھا ہوتا کہ یہ اس نے بنایا یا اس کا آنر میں، ملکیت میں. ٹھیک ہے نا. گاڑی میں بھی جب آپ جاتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ، جب آپ گاڑی میں سروس لیتے ہو تو آپ یہ نہیں کہتے ہو کہ یہ گاڑی میری ہے، یہ گاڑی میری ہو گئی. ٹھیک ہے نا. بلکہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہو اور اس سے سروسز حاصل کر رہے ہو. ٹھیک ہے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اچھا، پروڈکٹ کیا ہے؟ پروڈکٹ از اے کی ایلیمنٹ ان اوور آل مارکیٹنگ آفرنگ. اگر کوشچن آ گیا کہ واٹ از امپورٹینٹ آف پروڈکٹ، وائی پروڈکٹ از امپورٹینٹ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کی ایلیمنٹ ہے. تو اگر امپورٹینس کی بات آ جائے کہ پروڈکٹ کیوں ضروری ہے کسی بھی کمپنی کے لیے، تو آپ کہو گے کہ یہ کی ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ مارکیٹنگ آفرنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کے مطابق ہم مارکیٹنگ مکس کی پلاننگ کرتے ہیں، اسی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. begins with the building and offering that brings value to target customer. اور دوسری بات اس میں کیا ہے کہ جب بھی ہم مارکیٹنگ مکس کی پلاننگ کرتے ہیں، جب بھی ہم کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ ایک ویلیو بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ویلیو، ایک بینیفٹ بن جاتا ہے جو کہ ٹارگٹ کسٹمر اس سے
مستفید ہوتا ہے، ٹارگیٹ کسٹمر اس سے سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اس سے یوز کر کے اپنی نیڈز اینڈ وانٹس کو پورا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. This offering becomes the basis upon which the company builds profitable customer relationship. اور یہی پروڈکٹ ہوتا ہے، یہی ویلیو، یہی پروڈکٹ جو ہے ایک کمپنی آفر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس آفرنگ پہ کمپنی کیا کرتی ہے، کسٹمر کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ بناتی ہے. اگر پروڈکٹ نہیں ہوگا، اگر ٹینجیبل چیز آپ کسی کے سامنے نہیں لاؤ گے جس سے اس کی نیڈ سیٹسفائیڈ ہوگی، تو آپ کسٹمر کے ساتھ پروفیٹیبل ریلیشن نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے نا. A company's market offering include both tangible goods and services. ٹھیک ہے نا. کمپنی آفرنگ کیا کرتی ہے، دونوں چیزیں یوز کرتی ہیں، دونوں چیزوں کو آفر کرتی ہے. ایک گڈز جو ٹینجیبل فارم میں ہوتا ہے، دوسری سروسز. سروسز کیا ہے، وارنٹی سروسز ہے، ریپیئرنگ ہے، انسٹالمنٹ ہے، انسٹالیشن ہے، ٹھیک ہے نا. جب سے ہم اس کی بات کریں تو اس طریقے سے وہ چیزیں کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اچھا تو اسٹوڈینٹس، کچھ آفرز جو ہوتی ہیں، سوری پروڈکٹس اور آفرنگ جو ہوتی ہے وہ کنسسٹ کرتی ہے صرف پیور ٹینجیبلٹی پہ، ٹھیک ہے نا. ان کو صرف جو مارکیٹ کیا جاتا ہے وہ ان گڈس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ جس کے ساتھ سروس جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے، یا سروس اگر دے بھی دیں، یا اگر سروس جو ہم لانا بھی چاہیں تو وہ اتنا ضروری یا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. جیسا کہ اگزامپل ہے کہ سوپ ہو گیا، ٹوتھ پیسٹ ہو گیا اور سالٹ ہو گیا. اب یہ سوپ، ٹوتھ پیسٹ اور سالٹ جو ہے یہ ایک ایسے ٹینجیبل گڈز ہیں جن کے لیے صرف پروڈکٹ کا ہونا ضروری ہے. اب سوپ ہے، صابن جب آپ خریدتے ہیں تو آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں صابن دے، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ آپ کو صابن یا سوپ دیتے ہیں تو آپ کو وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کی وارنٹی یہ ہے، اس کی گارنٹی یہ ہے، آپ نے اس طرح اس کو یوز کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے استعمال میں لانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آٹومیٹکلی آپ کو ان پروڈکٹ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو آپ جسٹ جاتے ہو شاپ میں اور آپ کو وہ پروڈکٹ جو ہے اویلیبل کر دیا جاتا ہے، آپ اس کو پے کرتے ہو اور اس کے اگینسٹ آپ کو وہ پروڈکٹ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ سروسز جو ہوتی ہیں وہ ایکسٹریم پیور سروسز ہوتی ہیں، فار وچ دا آفر کنسسٹ پریمرری آف سروسز، ٹھیک ہے نا. جس طرح تعلیم ہو گیا، آپ کو جب ایجوکیشن دی جاتی ہے، آپ جاتے ہو اور وہاں سے واپس آتے ہو، آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہوتی جو آپ کو کالج سے یا اسکول سے ملتی ہے. اس طریقے سے آپ باربر شاپ جاتے ہو، آپ کی جب ہیئر کٹنگ کی جاتی ہے، یا سلون جاتے ہو، میک اپ یا جو بھی آپ کو کیا جاتا ہے، تو آپ وہاں سے کچھ ٹینجیبل چیز اپنے پاس نہیں لاتے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ پیور سروسز آپ کو دی جاتی ہیں. اسی طریقے سے ہاسپٹل، سائیکاٹرکس کی ٹریٹمنٹ یا لائر جو آپ کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہوتی بلکہ پیور سروسز آپ کو دی جاتی ہیں، وہ سروسز آپ لوگ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ پروڈکٹس میں وہ پیور ٹینجیبل ہوتا ہے، گڈز ہوتی ہیں، اور کچھ پیور سروسز ہوتی ہیں جن میں سے آپ صرف سیٹسفیکشن اور صرف ایکسپیرینسز کو حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اچھا، یہاں پہ اب ہم بات کریں گے ایکسپیرینسز کی، ٹھیک ہے نا. پہلے ہم نے پروڈکٹ کی بات کی، اس کے بعد ہم نے سروسز کی بات کی، اور اب بات آتی ہے ایکسپیرینسز کی طرف، ٹھیک ہے نا. ایکسپیرینسز کیا ہوتی ہیں، جس طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ریپرزینٹ what buying the product or services will do for the customer، ٹھیک ہے نا. ایکسپیرینسز میں کیا ہوتا ہے کہ اب جو پروڈکٹ آپ نے لیا ہے، جو پروڈکٹ آپ نے پرچیز کیا ہے، جو پروڈکٹ آپ نے خریدا ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ آپ کو کیسے سرو کر رہا ہے، کیسے آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ پروڈکٹ ہو، چاہے وہ آپ کے پاس کوئی بھی سروسز ہو. اگر آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، ہاسپٹل میں اگر آپ کی اچھی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے
تو آپ کا ایکسپیرینس وہاں پہ اچھا ہوتا ہے. اگر وہاں پہ فیسلٹی زیادہ ہو تو آٹومیٹکلی آپ کہیں گے کہ وہاں پہ مجھے اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور میں نے اچھے طریقے سے میری ٹریٹمنٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس طریقے سے ہیئر کٹنگ سلون کے پاس آپ جاتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اچھی کٹنگ کرتا ہے، یہ آپ کو جو ہے ہر لحاظ سے آپ کو بتاتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پروڈکٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں. اگر ایک سوپ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس سوپ سے بھی آپ لوگ کیا کرو گے، اچھے طریقے سے آپ اس کو یوز کرو گے. ٹھیک ہے نا. آپ کو ایکسپیرینس، اگر وہ سوپ آپ کو اچھا لگا، آپ کو پسند آیا، تو آپ پھر کیا کر سکتے ہو، اس کو آگے اور بھی استعمال میں لاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، پروڈکٹ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور اسی ایکسپیرینس کی بیس پہ پھر مارکیٹنگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے کمپیٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. Experiences have always been an important part of marketing for some companies. ٹھیک ہے نا. بہت سی کمپنیز کے لیے جو ہے کیا ضروری ہوتا ہے، ایکسپیرینس. ٹھیک ہے نا. جو چیز آپ یوز کر رہے ہیں، جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کا آپ کے ساتھ کیسے ایکسپیرینس رہا ہے، تو وہ آپ کو کیا کرتا ہے، پھر بتاتا ہے. آپ اسی کے مطابق پھر اپنی کمپنی کی، آپ لوگ کہتے ہو نا کہ یہاں پہ ایک جگہ پہ اگر آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس دیں گے، ٹھیک ہے نا، ہاسپٹلز ہو گئے، سلون ہو گئے، اس طریقے سے ہوٹلز ہو گئے، ریسٹورنٹ ہو گئے، یا کوئی جگہ ہو گئی، پارکس وغیرہ ہو گئے، تو وہاں پہ اگر آپ لوگوں کا اچھا ایکسپیرینس رہا ہوتا ہے، وہاں پہ اگر آپ لوگوں کو وہ جگہ پسند آئی ہوتی ہے، تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو، آپ وہاں پہ بار بار جاتے ہو، بار بار آپ ان کی طرف وزٹ کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کو اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، وہاں پہ آپ کا اچھا ٹائم گزرا ہے، آپ کو وہاں پہ ہر قسم کی فیسیلیٹیشن ملی ہے، ہر قسم کا سپورٹ ملا ہے. تو پھر آپ کیا کرو گے، وہاں پہ جاؤ گے اور دوبارہ سے آپ اس پروڈکٹ کو، اس سروسز کو استعمال میں لاؤ گے. ٹھیک ہے. تو امید ہے یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ایکسپیرینس کا. تو چلتے ہیں اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف کہ companies that market experiences realize that customers are really buying much more than just a product and services. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ لوگ جب سیٹ اپ کو دیکھتے ہو، وہاں کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہو، ایٹماسفیئر کو دیکھتے ہو، تو پھر کمپنی کیا کرتی ہے، کمپنی یہی سمجھتی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے، کیسا یہ ہر ایک چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو اسی کے بیس پہ پھر کیا ہوتا ہے، اسی کے بیس پہ پھر کمپنی کا نام بنتا ہے، اسی کے بیس پہ پھر پروڈکٹ کا نام بنتا ہے، اسی کے بیس پہ آگے جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور کمپیٹیٹرز جو ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ پھر ہائی ویلیو کس کو ملتی ہے، اس کمپنی کو ملتی ہے جو آپ کو بیٹر ایکسپیرینس دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دے آر بائنگ وٹ دوز آفرز ول ڈو فار دیم. تو یہ وہی چیز خریدتے ہیں کسٹمر کہ جو آفرنگ ان کو آپ دے رہے ہیں وہ کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، کس طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسپیرینس کیا ہے، ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو یوز کرتے ہیں، ایک چیز کو استعمال میں لاتے ہیں، تو اس سے آپ جو فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کو یوز کرتے ہوئے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، ایکسپیرینس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اچھا، اب ہم لیول آف پروڈکٹ اینڈ سروسز کی بات کریں گے. پروڈکٹ میں ہمارے پاس کچھ لیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان لیولز کو ہم پھر کیا کرتے ہیں، پروڈکٹ پلان کرتا ہے، پروڈکٹ پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے پروڈکٹ کو آگے لے کے جانا ہے اور کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ ویلیو دینی ہے، کسٹمر کے لیے زیادہ سے زیادہ ویلیو کریٹ کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا، product planners need to think about product and services on 3 levels. ٹھیک ہے. پروڈکٹ پلانر جو ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں پروڈکٹ اور سروسز کے بارے میں
each level add more customer value, the most basic level is the core customer value. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس جو ہے پروڈکٹ پلانر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سوچتے ہیں پروڈکٹ اینڈ سروسز کے بارے میں 3 لیولز پہ. ٹھیک ہے نا. وہ کون سے لیول ہیں؟ سب سے پہلا اور سب سے بیسک جو لیول ہے وہ ہے کور کسٹمر ویلیو. کور کسٹمر ویلیو مینس which addresses the question what is the buyer really buying. ٹھیک ہے نا. اس میں کور کسٹمر ویلیو میں سب سے پہلا کوشچن ہوتا ہے کہ what really the customer is buying. ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے اگر ہم بات کریں ڈرل مشین کی، ٹھیک ہے نا، ڈرل مشین جو ہمارے پاس ہوتی ہے، اب ایک بندہ جو مشین لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈرل مشین نہیں لے رہا، وہ کیا لے رہا ہے؟ وہ ہول کو بائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہول کو یا کوئی بھی سوراخ جو وہ بنا رہا ہے وہ اس کو پرچیز کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈرل مشین تو صرف اس کا برانڈ ہے، اس کا نام ہے، لیکن وہ اصل میں جو چیز پرچیز کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک سوراخ پرچیز کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ پین کو پرچیز کرتے ہو تو آپ پین کو پرچیز نہیں کر رہے، بلکہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ رائٹنگ کو پرچیز کر رہے ہو، لکھنے کو پرچیز کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر آپ روٹی کو پرچیز کرتے ہو تو وہ آپ ایکچولی روٹی نہیں پرچیز کر رہے، وہ آپ اپنے بھوک مٹانے کو کیا کر رہے ہو؟ پرچیز کر رہے ہوتے ہو. اسی طریقے سے سویٹر ہے، کوئی بھی چیز جو آپ لے رہے ہیں تو اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کور کسٹمر ویلیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایکچوئل چیز کیا لی جاتی ہے آپ سے؟ جو کہ آپ کی نیڈ ہے، جو کہ آپ کو ضرورت ہے، جو کہ آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ اس کو کیا کر رہے ہوتے ہو؟ پرچیز کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے نا. When designing a product, marketer must first define the core. سب سے پہلا جو ہے جب بھی آپ پروڈکٹ کو ڈیزائن کرو گے، پروڈکٹ کو بناؤ گے، تو سب سے پہلے آپ نے پروڈکٹ کا جو بیسک چیز ہے، پروڈکٹ کی جس سے آپ بیسک نیڈ کو پورا کریں گے، وہ چیز آپ نے کیا کرنی ہے؟ بنانی ہے، آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، بتانی ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. پھر پرابلم سالونگ بینیفٹس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. جو پرابلم رائز ہو چکی ہے، جو پرابلم آ گئی ہے، جس طریقے سے اگر آپ نے کوئی چیز لگانی ہے دیوار پہ تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈرل ہونا چاہیے، ڈرل مشین. تو اگر ڈرل مشین ہوگا تو آپ اپنے کام اور اس مقصد کو کیا کر سکو گے؟ پورا کر سکو گے. لیکن اگر نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے پرابلم کیا ہو جائے گی؟ بن جائے گی. اور سروسز دیٹ اے کسٹمر سیک، اور وہ سروس جو کہ کسٹمر ڈھونڈ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس لیول آف پروڈکٹ ہیں جس میں موسٹ بیسک جو کہ پروڈکٹ پلانر کو سوچنا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے؟ کور کسٹمر ویلیو. وہ کور کسٹمر ویلیو اگر آپ پورا کر دیتے ہیں، اگر وہ کور کسٹمر ویلیو آپ ان کو دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ پرابلم آپ کیا کرو گے؟ کسٹمر کی سالو کر لو گے، اور ان کو آپ ایسی سروسز، ایسے پروڈکٹس دو گے جن سے وہ مستفید ہو سکتا ہے یا جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج تک یہاں تک ہمارا لیکچر ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم ان لیولز کو آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے.